تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً۔ فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحمت والے نبی، پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک نئی صبح کا وقت ہے اور اس وقت لائیو پروگرام آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ صبحوں سے ہی کچھ علم دین کی باتیں ہوں، کچھ دین کی باتیں ہوں، کچھ اسلام کی باتیں ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، تاکہ ہمارا دن صبح شروع ہو، اللہ کے ذکر سے شروع ہو۔ دن کی شروعات اچھی ہوگی انشاءاللہ الرحمن، دن کی جو اینڈ ہے، دن کا جو آخر ہے، وہ بھی اللہ نے چاہا تو اچھا ہی گزرے گا انشاءاللہ الرحمن۔ تو یہ اپنا کوشش بھی ہونی چاہیے، اپنے طور پر بھی ہمیں گھر کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے کہ جس سے ہمارے گھر کا آغاز اچھا ہو، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ شروعات جو ہوتی دن کی کئی بار گناہوں میں ہوتی ہے۔ لوگ اٹھتے ہی بعض اوقات وہ گانا سن رہے ہوتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں بھی بعض اوقات وہ کر رہے ہوتے ہیں، یا نماز چھوڑ کر اٹھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اٹھتے ہی نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری صبح ہو تو اللہ کے ذکر سے ہو، اللہ کے حبیب کے ذکر سے ہو۔ اس صبح کی پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ الرحمن ہم اپنی صبحوں کو اچھی صبح بنائیں گے، خیر والی صبح انشاءاللہ بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو آج بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کے ساتھ بہت ساری گفتگو کریں گے، ایک اہم ٹاپک پر آج آپ سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ شریک رہنا ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے کچھ کمنٹس بھی لیتے ہیں، آپ کے جو فرمائشیں ہوتی ہیں، جو آپ سے ہم کچھ سننا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ بھی آپ کے سامنے اوپن کرتے ہیں۔ دو طریقہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اس وقت آپ کو اسکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہوگا اس پر جا کر آپ فرمائش کر سکتے ہیں اپنی، آپ چاہیں تو وائس اپنی بھیج دیں، آپ اپنی آپ کی اس وائس کو پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے آپ ہمیں چیٹ کر سکتے ہیں، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی فرمائشی کلام ہے، آپ وہ سننا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ الرحمن پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کریم کی جانب، توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما العلم عند اللہ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ
وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق اللہ العظیم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ تلاوت قرآن کریم آپ نے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت پاک کی جانب۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نعت خوان الطاف بھائی موجود ہیں، ان سے آپ کلام سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی حرمین شریفین کی سعادت حاضری کی سعادت ماشاءاللہ حاصل کر کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کلام انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق
تک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر گئے زبان حمد خدا سے تر گئے زبان کانوں میں رس گھولتی ہے اذان حمد خدا سے تر گئے زبان کانوں میں رس گھولتی گئے اذان بس ایک صدا رہی گئے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی گے میں نے جتنی دعائیں مانگی گے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی میزان پہ رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑے کر اللہ اکبر اللہ اکبر قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاب اپنے اندر سمیٹے جیسے سمیٹے آؤ شمادر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا رواں ایک
سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا ہم سب اور کیا چاہتے گے بس مغفرت کی عطا چاہتے گے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پاک اور عظیم گھر کی زیارت عطا فرمائے، بار بار طواف خانہ کعبہ کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ایک وقت میں جہاں ہزاروں لاکھوں مسلمان جمع ہو کر اس خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، کیا سہانا منظر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آب زمزم بھی پیا جا رہا ہوتا ہے، سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے، سعی صفا مروہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری وہ بابرکت جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک جگہ پر اپنے قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک بار بار ہمیں حاضری عطا فرمائے۔ انشاءاللہ امید رکھیں اللہ کی ذات سے ضرور انشاءاللہ بلاوا ہمیں بھی جلد اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگا۔ ایف جی انشاءاللہ کی ناظرین، الحمدللہ ہمارے پروگرام ایک نئی صبح میں ہم نعتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی فرمائشیں بھی لیتے ہیں۔ اگر مزید آپ فرمائش بھی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نعت خان سے کچھ کلام سننا چاہتے ہیں تو بالکل آپ فرمائش کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یوٹیوب پر کچھ فرمائشیں آنا شروع بھی ہو چکی ہیں ہمارے پاس۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر ہمارے مہمانوں سے کچھ گفتگو کا آغاز کریں گے، پہلے آج کے ٹاپک پر، پھر انشاءاللہ وقت مناسب پر کوشش کریں گے آپ کی طرف سے جو ہمیں ملنے والی فرمائشیں ہیں وہ انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ناظرین، الحمدللہ بڑا پیارا ٹاپک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس نے سارے جہان کو اپنی قدرت سے بنایا۔ وہ بڑا عظیم ہے، بڑا ہمارا پروردگار ہے یقیناً۔ تو اس نے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا۔ اس کائنات کے اندر اس نے بہت سارے عجائبات رکھے، اس نے بہت ساری اپنی قدرت کی چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اس کائنات کے اندر زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہیں، مختلف طرح کی مختلف اس کی مخلوقات ہیں، اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ آج بطور خاص ہم ٹاپک جو لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو زمین کی مخلوقات ہیں، یعنی زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کیا کیا نشانات ہیں۔ اگرچہ کہ ساری چیزوں کو کور کرنا تو مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر جو دلالت کرتی ہیں۔ صرف زمین پر اگر دیکھیں، آسمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف زمین پر اگر ہم دیکھیں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ سب کو اگر ہم ذکر کریں، سب پر اگر باقاعدہ گفتگو کریں تو ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اتنی ساری اللہ کی مخلوقات، اتنے عجائبات ہیں کہ اس کو ہم کما حق کو بیان کر ہی کبھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن ہم کوشش کریں گے چنندہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کیسی عظیم دلیل ہے، کیسی نشانی ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ دو مہمان موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے بڑھوں گا مظفر بھائی کی طرف، اور میں چاہوں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہے زمین میں، کیا کہیں گے اس پر آپ، زمین و آسمان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی ماشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور
ज़मीن کے اندر کیسے کیسے عجائبات ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز جو ہے تخلیق فرمائی ہے، آج اس کے متعلق جو ہے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ اس سے پہلے میں ایک حکایت پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ سارے جو ہم دیکھتے ہیں، جو آسمان ہے، زمین ہے، دیگر جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات مخلوق ہے، بنائی ہوئی چیزیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی واضح نشانیاں موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، اور اس پر جو ہے علماء ان کو بیان بھی کیا کرتے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک عالم دین جو ہے، وہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے، تو دور ایک جو ہے ایک جھوپڑی پر نظر پڑی جس میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اور وہیں وہ چرخہ چلایا کرتی تھی۔ تو اب جب آپ کی نظر پڑی تو آپ نے سوچا کہ یہ بڑھیا دور دراز رہ کر اس نے اپنی ساری زندگی گزار دی، اس نے کچھ علم و معرفت حاصل بھی کیا یا نہیں، اس کو کچھ موقع ملا علم سیکھنے کا، معرفت کچھ حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ تو آپ نے پوچھا کہ بھائی ساری عمر چرخہ چلاتی رہی یا کچھ اللہ کی معرفت بھی حاصل کی؟ اب وہ بڑھیا کیا جواب دیتی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسا کرم فرماتا ہے، جس کو ایسے ذرائع نہیں ملتے۔ آج تو ذرائع بہت آسان ہو گئے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج کتابیں آسانی سے مل جاتی ہے، آج یہ FGN چینل کے ذریعے بھی لوگوں کو گھر بیٹھے جو علم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن پرانے وقتوں میں جو ہے وہ علم دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے علم عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو بڑھیا کہتی ہے کہ ارے بیٹا میں نے اس چرخے میں ہی سب کچھ دیکھ لیا، چرخہ چلا رہی، کہیں جا نہیں رہی، چرخے میں سب کچھ دیکھ لیا۔ اب آپ سوچتے ہیں جواب تو دے رہی ہے، اس کو کچھ آزمانا چاہیے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں اچھا مائی یہ بتاؤ کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے یا نہیں؟ تو وہ کہتی ہے بالکل ہے، اس کائنات کا چلانے والا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، اس کا کوئی ثبوت، اس کی کوئی لاجیکل جو ہے ریزننگ، کوئی اس کی دلیل مجھے دو، عقلی دلیل۔ تو بڑھیا کہتی اس کی دلیل میرا چرخہ ہے، اچھا، کہ جب تک میں اس چرخے کو چلاتی رہتی ہوں یہ چرخہ چلتا رہتا ہے، جب میں اس چرخے کو چلانا چھوڑ دیتی ہوں یہ چرخہ رک جاتا ہے۔ تو جب ایک چھوٹے سے چرخے کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چلانے والا ہونا چاہیے، تو اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے بھی یہ دن و رات جو چل رہے ہیں، یہ سورج چاند ستارے جو چل رہے ہیں، یہ پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی چلانے والا ہونا چاہیے۔ پھر آپ پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ اس کا چلانے والا ایک ہے یا ایک سے زائد ہے، عقلی دلیل پوچھتے ہیں۔ تو وہ بڑھیا کہتی ہے اس کی دلیل بھی میرا چرخہ ہے، وہ اس طرح سے کہ جب میں اکیلے مناسب رفتار سے اس چرخے کو چلاتی ہوں تو اس سے سوت بھی نکلتا ہے، جو بننا ہوتا ہے اس سے برابر جو ہے اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ اگر کوئی اور چلانے والی میرے ساتھ ہوتی تو یا تو وہ میری سمت میں ہی چرخے کو چلاتی تو اس کی رفتار بڑھ جاتی، یا میری مخالف سمت میں چلانے کی کوشش کرتی تو ہم دونوں کے زور لگانے سے یہ چرخہ ٹوٹ جاتا۔ تو جب ایک چرخے کو درست انداز سے چلا کر اس سے رزلٹ نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ چلانے والا ایک ہونا چاہیے، تو پوری کائنات کو بھی صحیح طریقے سے اس کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہے کہ چلانے والا ایک ہو جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ اگر غور کرے تو اس کو کہاں سے عبرت جو ہے حاصل ہو سکتی ہے، علم و معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اس کے دلائل۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں اور آسمان کو پیدا کرنے کے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید ان نشانیوں پر جو ہے زمین و آسمان کے بارے میں ہے، یہ غور و فکر کرنے پر ابھارتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سبحان اللہ، یعنی بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ زمین و آسمان کی پیدائش پر بھی بندہ غور کرے، اور دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، یہ تبدیلیاں، یہ جو بدلی ہو رہی ہے آپس میں، اس میں عقل مندوں کے لیے جو ہے نا وہ نشانیاں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم جغرافی کا علم ہے، علم سائنس ہے، یہ بھی حاصل کرنا بھی ثواب ہے، جبکہ اچھی نیت ہو۔ ماشاءاللہ اگر اچھی نیت کے ساتھ ناظرین بھی غور کرے کہ اگر ہم علم دین حاصل کریں، اب دنیاوی علوم بھی حاصل کریں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے اسکول وغیرہ میں، ان کو اگر ہم یہ سمجھائیں کہ یہ نیت، یہ علم اس لیے حاصل کرے کہ جیسے یہ اچھی نیت ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت یا اللہ تعالیٰ کی عظمت
کا علم حاصل کرنے کے لیے میں جو جغرافی پڑھ رہا ہوں، میں سائنس پڑھ رہا ہوں، اس کی معلومات حاصل کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ دل میں گھر کر جائے، معلومات اس کے بارے میں حاصل ہو، اور اسی طرح سے مسلمانوں کی خدمت ہو، اسلام کی خدمت ہو، تو یہ علوم حاصل کرنا بھی ثواب کا جو ہے باعث ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسلامی عقائد کے خلاف نہ ہو، کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسی چیزیں جو ہمارے اسلامی عقائد کے خلاف ہو، نظریات کے خلاف ہو، تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بقیہ جو ہے ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں جو زمین و آسمان کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس سے آئے جو غور و فکر میں مصروف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کلام کیوں نہیں کر رہے؟ غور و فکر میں لگے ہوئے، کلام کیوں نہیں کر رہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ بنایا تو کیوں بنایا، وہ بنایا تو کیوں بنایا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایسے ہی کرتے رہو۔ ہاں کیا بات ہے، یعنی کام کیسا اچھا ہے، ہمارے آقا ارشاد فرما رہے تم ایسے ہی کرتے رہو، اور اللہ پاک کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اور اس کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ اس کی ذات میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور بھی جگہ منع کیا گیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو اس کی حکمتیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ میں آئے گی۔ لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں اگر بندہ غور و فکر کرنے جائے گا تو وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات شیطان مخلوقات کی طرف جو ہے توجہ کرتے کرتے خالق کی طرف لے کر آتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، کرتے کرتے معاذ اللہ اس پر آ جاتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو اللہ تو ہمیشہ سے ہے، اور جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، اور ساری نہیں ہوگا، ساری کائنات بھی ختم ہو جائے گی، تو اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اس کی ذات کو ہماری عقل جو احاطہ نہیں کر سکتی، سمجھ نہیں سکتے، تو اس لیے منع کیا گیا اس کی ذات کی۔ لیکن اللہ کی جو مخلوقات ہے اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، زمین اللہ کی ایسی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بچھونا بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یہ ہمارے لیے فرش ہے، بچھونا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا جا رہا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو کیا ہی اچھے بچھانے والے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، اور زمین اس قدر وسیع ہے کہ گول ہونے کے باوجود فرش کی طرح بچھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ، اگرچہ یہ ہے گول، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا کہ اس کا کوئی راؤنڈ مطلب شیپ نظر آئے، بالکل ایسا کہ بھائی بچھا ہوا ہے جیسے فرش۔ اور سبحان اللہ، نہ یہ لوہے کی طرح سخت ہے کہ اس پہ چلنا پھرنا دشوار ہو جائے، نہ پانی کی طرح پتلی ہے، اور کہ مخلوق اس میں ڈوب جائے، یہ اس کی بڑی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے زمین، آسمان، اور اس کے اندر اور بھی کئی عجائبات ہیں، کئی چیزیں ہیں، اس پر بندہ غور کر کے بس یہ سوچتا رہے اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا۔ آج ہم چھوٹی موٹی کوئی چیز بناتے ہیں، یا بچے کوئی کرافٹ کی کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی ماڈل بناتے ہیں، اب وہ جب تک اچھے سے اس کو کاٹا نہیں جائے، جوڑا نہیں جائے، ایک چھوٹا سا پروجیکٹ نہیں بن پاتا ہے۔ تو یہ ساری کائنات کیسے بن گئی بغیر بنانے والے کے؟ سبحان اللہ۔ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی یہ نشانی ہے، دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پوری کائنات کو بنایا۔ اور آپ دیکھیں نا، دنیا کے اندر کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، کتنی عجیب عجیب چیزیں ہیں۔ آپ اگر آپ آسمان کو دیکھ لیں نا، کتنا بڑا آسمان ہے بنا کسی پلر کے، ہمیں ظاہری طور پر کوئی پلر نظر نہیں آتا ہے۔ یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کم نشانی ہے؟ یعنی گھر اگر ہمیں چھوٹا سا 50 گز یا 20 گز کا بھی اگر گھر بنانا ہو، اگر چھت کھڑی کرنی ہے نا آپ کو، تو 2-3 پلر تو آپ کو ڈالنے ہی ہے اس کے اندر۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی گھر آپ جو بنائیں گے، 2-3 پلر کے بغیر وہ کیسے بن سکتا ہے؟ دیواروں کے بغیر کیسے بن سکتا ہے وہ، اگر چھت اس پر ڈالنی ہے تو؟ آپ دیکھیں اتنا بڑا آسمان جو پوری دنیا پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ صرف ایک شہر میں آسمان ہے، آسمان پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا کو اپنے اوپر جو ہے نا وہ گھیرا ہوا ہے، بیچ میں کوئی پلر ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ بلکہ جو علی بھائی، یہ سمندر کے اوپر جو برج بنائے جاتے ہیں، تو سمندر کے اندر بھی جو ہے اس کے نیچے باقاعدہ نا بڑے بڑے پلرز ہوتے ہیں، اور جہاں بہت گہرائی ہے، اب وہ حصے میں اگر پلر نہیں لگا پاتے ہیں تو وہ اس کو روپ سے باندھ کر، اور مطلب اس طرح کے کیبل وغیرہ مضبوط جو ہے نا تاروں سے باندھ کر اتنے حصے کو تھاما جاتا ہے، ورنہ سمندر کے اندر بھی ضرورت ہے پلر کی۔ بتائیے آپ، تو اتنا بڑا آسمان جو ہے بغیر، سبحان اللہ، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔ پھر آپ پہاڑوں کو دیکھیں نا، اللہ اکبر، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں،
پھر اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلائیں سمندر، کتنے زیادہ سمندر ہیں، پانی ہیں، پھر کھانے کی جو چیزیں ہیں، زراعت ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ آئیے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان پر کچھ نہ کچھ ڈسکس کرتے ہیں اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کیا کیا نشانیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ میں اعظم بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ اعظم بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زمینی مخلوقات ہیں، زمینی جو پیداوار ہیں، زمینی مخلوقات ہیں، ان میں نباتات، پلانٹس جو ہیں، الحمدللہ اب دنیا بھر کے اندر پلانٹس ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کہاں کس ملک میں کس شہر کے اندر پلانٹس نہیں ہیں، الحمدللہ پیڑ ہیں، درخت ہیں، پھل پھول ہیں۔ تو ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کیا کیا نشانیاں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ علی بھائی، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کی نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ بندہ شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آسمان میں الگ نعمتیں ہیں، زمین میں الگ نعمتیں ہیں، اور اگر دیکھیں ان سب نعمتوں کا جو وجود ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس کی تخلیق کا جو مقصد ہے، وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ بالکل ایسے۔ زمین بنائی گئی، آسمان بنایا گیا، چاند، سورج، چرند پرند، پہاڑ، دریا، جھیل، نالے، ندیاں، یہ سب جو بنائی گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فائدے کے لیے، انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اور انسان کو کس لیے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ اس کا مقصد خود خالق حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کو اپنے مقصد کی طرف نظر رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی، انسان کے تابع کی گئی ہیں، اور انسان کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ درخت، پیڑ پودے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ مخلوقات جو ہیں ان کو 3 قسموں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک تو وہ ہیں جو حیوانات ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ وہ ہیں جو نباتات ہیں، کچھ وہ ہیں جو جمادات ہیں۔ حیوانات مطلب جن کے اندر جان ہوتی ہے، جیسے انسان ہو گئے، جانور ہو گئے، اور جمادات وہ مخلوقات ہوتی ہیں جو نباتات وہ مخلوقات ہوتی ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ جڑی بوٹیاں ہو گئیں یا پیڑ پودے ہو گئے۔ تو زمین سے اگنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ان کو نباتات کہا جاتا ہے، اور جمادات وہ مخلوقات ہوتی ہیں جو ان 2 کے علاوہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، اور یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ نباتات کے بارے میں سوال تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات کو بھی انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔ ہم پیڑ سے سایہ حاصل کرتے ہیں، صحیح۔ اور اسی طریقے سے زمین سے اگنے والی سبزیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مختلف طریقوں کے لذیذ کھانے بنائے جاتے ہیں، اور جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نباتات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ جس نے سب جوڑے بنائے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں میں سے اور لوگوں سے، اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی بھی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان انہیں سمجھتا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں ہے، پہچانتا بھی نہیں ہے۔ ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے نا، ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے، ایک سے ایک زمین کے کئی حصوں پر ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے، نئی ایجادات ابھی سامنے آ رہی ہیں۔ جی اللہ عز و جل کی عجائبات، اللہ کی قدرت کی نشانیاں آج بھی لوگ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ریسرچ جاری ہے، تو بہت ساری چیزیں ان فیوچر بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ خیر، نباتات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جڑی بوٹیاں ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، لذیذ کھانے بھی بنائے جاتے ہیں، اور دوائیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ انسان کی ضرورت کے لیے دوائی کتنی اہم ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، جب انسان درد میں ہوتا ہے، جب انسان پین میں مبتلا ہوتا ہے، تو دوا اس کے لیے ایک زندگی جینے اور زندگی سے لڑ کر دوبارہ جو ہے وہ صحت مند ہونے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس طریقے سے دوائیاں جو بنائی جاتی ہیں وہ جڑی بوٹیوں سے بنائی جاتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جدید دوائیوں میں کم از کم 25% پودوں سے حاصل کیے ہوئے کیمیکل جو ہوتا ہے اس پر مشتمل ہوتی ہے۔ دوائیاں 25% پودوں سے حاصل کیے ہوئے کیمیکل پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اور جرمنی کی 90% آبادی، جو جرمنی کی 90% آبادی ہے، وہ تقریباً مصنوعی دوائیاں جو ہوتی ہیں، جو جڑی بوٹیوں سے بنائی جاتی ہیں، ان دوائیوں پر وہ لوگ جو ہے نا ان دوائیوں کو ترجیح دیتے ہیں جو جڑی بوٹیوں سے بنائی جاتی ہیں۔ جرمنی کی 90% آبادی۔ اسی طریقے سے
امریکہ میں جو مصنوعی دوائیاں ہیں اس میں یہ ایک تو مصنوعی دوائیات ہو گئیں، اور اسی طریقے سے جو جڑی بوٹیوں کے علاوہ دیگر ذرائع کے ذریعے دوائیاں بنائی جاتی ہیں، تو امریکن جو لوگ ہوتے ہیں وہ جڑی بوٹیوں سے دوائیاں جو بنائی جاتی ہیں ان کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنگل میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی جڑی بوٹی نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی مرض کی دوا نہ بنتی ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی جڑی بوٹیاں بنائی ہیں، جتنی بھی پیڑ پودے بنائے ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے دوائیاں، پودوں کی عالمی تجارت، جب دوائیاں بنتی ہیں اور اس کا تجارتی کاروبار ہوتا ہے تو دوائیوں کا جو عالمی تجارت ہوتی ہے وہ امریکن ڈالرز کے مطابق سالانہ تقریباً 800 ملین ڈالرز ہوتی ہے۔ 800 ملین ڈالر سالانہ ان کی یہ تجارت ہوتی ہے دوائیوں کے ذریعے۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی مخلوقات بنائی ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ تو وہ ہے کہ انسان ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری مخلوقات، بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ بندے کا ذہن نہیں جاتا اس طرف کہ وہ نعمتیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ مل رہا ہوتا ہے۔ آپ نے جو نباتات ہی بتایا نا، یعنی اس میں بھی حیرت والی بات ہے کہ کتنی ساری آپ نے بتائی نا، اس جڑی بوٹیاں اس سے بنتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ہم زمین سے اگنے والی جو کھیتی ہوتی ہے یہ بھی اسی میں آ جائے گی، نباتات میں ظاہر ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، ہم جو روزانہ کھانا کھاتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ سبزیاں وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ بھائی میں تو گوشت کھاتا ہوں، بھائی میں تو جناب گوشت ہی کھاتا ہوں، میں تو مچھلی کھاتا ہوں، میں تو کیا میں تو سبزی کیسے کھاتا ہوں؟ اچھا، جب سالن بناتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو سبزی ڈالنی پڑتی ہے، ٹماٹر ڈالنے ہی پڑتے ہیں آدمی کو، مسالے بنانے ہوتے ہیں، مسالے ڈالنے وہ بھی پڑتے پودوں سے لینے ہوتے ہیں، مرچ ہوتی ہے، جو مسالے ہوتے ہیں، یا آپ دیکھیں جو دھنیا ہوتا ہے، پیاز ہوتا ہے، جو کریلے ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہم کھانے کے اندر ڈالتے ہیں، آلو ڈالتے ہیں، یعنی گوشت کے اندر بھی آلو ڈالے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سبزیاں جو ہیں یہ سبحان اللہ اتنی عظیم ہے کہ اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ بلکہ علی بھائی جو گوشت بھی جن جانوروں کا جو جائز ہے اجازت ہے، وہ جانور بھی سبزی خور ہوتے ہیں، وہ بھی سبزیاں کھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں جو سبزی سے دور ہوں تو وہ جو گوشت جو کھا رہا ہے وہ جانور بھی سبزی خور ہے۔ کیا بات ہے! بکری دیکھیں آپ، گوشت کھاتی ہے، سبحان اللہ، وہ گھاس کھاتی ہے، معذرت، گھاس کھاتی ہے، پتے کھاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مطلب اس سے ہمارا چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے یہ نباتات جو ہے، کہ جو درخت ہیں، پیڑ پودے۔ پھر آپ دیکھیں نا، ہم الحمدللہ پھل کھاتے ہیں، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بھی انہی سے آتے ہیں نا، درختوں سے آتے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں نا، پھر پھلوں میں دیکھیں کیسا مطلب بہترین سے بہترین کوالٹی ہے، الگ الگ ویرائٹی کے درخت ہمیں پھل ملتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ پھلوں کے اندر بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، خاص کر ایک پھل کے بھی بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں۔ ایسا بھی ہے۔ اب دیکھیں آم کو لیں، آم کی کتنی ساری الگ الگ قسمیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور ہے ایک ہی پھل لیکن اس کی اتنی ساری اقسام نکلتی ہیں، اور سب کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ذائقے میں فرق ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ دیکھیں نا آپ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت، ظاہری طور پر ہمیں بولنے میں ایک نعمت لگ رہی ہے، نباتات ایک نعمت ہے، نہیں، بہت ساری ہے۔ اس ایک نعمت کے اندر وہی آیت کریمہ مجھے پھر سے یاد آئی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو قسم خدا کی شمار نہیں کر سکتے۔ وہ جو مثال بھی دی جاتی ہے کہ جب بندہ ایک لقمہ لیتا ہے تو اس ایک لقمے میں کتنی ہزاروں سینکڑوں نعمتیں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی اناج بونے والے نے، کسان نے اپنی الگ محنت کی ہوتی ہے، اور اس ایک لقمے کے اندر جہاں آٹا وہ اناج جو ہے وہ آٹا بن کر آتا ہے، پھر اس کے بعد سالن ہے، سالن کے اندر کئی طریقے کے مسالے موجود ہیں، اس کے اندر سبزیاں ہیں، تو وہ مل ملا کے کئی سینکڑوں نعمتیں مل کر کے جو ہے ایک لقمہ بنتا ہے۔ ظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ایک لقمہ میں نے اٹھایا، ٹھیک ہے نا۔ ایک مثال ہے، میرے سامنے یہ ایک بسکٹ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بظاہر ایک بسکٹ ہے، لیکن اس کے اندر کتنی ساری چیزیں شامل ہیں بھائی۔ اس کے اندر میدا شامل ہوگا، اس کے اندر جناب یہ دیکھیں نا زیرہ شامل ہے، اس کے اندر شوگر شامل ہے، اس کے اندر پانی شامل ہے، اس کے اندر دودھ شامل ہوگا، اس کے اندر انڈا بھی شامل کیا گیا ہوگا۔ اس ایک نعمت کے اندر کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کو بھی اگر ہم دیکھنے جائیں تو الحمدللہ اتنی عظیم ہوتی ہے کہ اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ماشاءاللہ ہم نے بات کی نباتات پر۔ اگر زمینی پیداوار میں آپ مزید تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں گے
زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جواہر کو پیدا کیا، جواہرات آپ دیکھیں، پھر معدنیات، یعنی زمین کے اندر جو چیزیں زمین نکالتی ہے، آپ دیکھیں پیٹرول زمین سے نکلتا ہے، کہیں پر تیل نکل رہا ہوتا ہے، کہیں پر کیا کیا نکل رہا ہوتا ہے، یہ نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. تو کیا کہیں گے اس پر مظفر بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل بہت بڑی نشانیاں ہیں یہ بھی. پہاڑوں کے نیچے رکھے گئے جو جواہر ہیں جی، اور زمین سے حاصل ہونے والی جو معدنیات ہیں، یہ بھی زمین کی نشانیوں میں سے. جی، زمین کے مختلف ٹکڑے باہم ملے ہوئے ہیں. تو پہاڑوں کو اگر دیکھا جائے تو اس سے پہاڑوں کے نیچے سے یا زمین کے نیچے سے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. وہاں سے سونا جو ہے کان سے نکالا جاتا ہے. سبحان اللہ. چاندی ہے، دیگر اور جواہرات ہیں، یہ فیروزہ ہے اور لعل ہے، قیمتی پتھر ہے، اس کے جواہرات بھی جو ہے وہ بنتے ہیں، اس کے زیورات بنتے ہیں. تو یہ بھی سب جو ہے نکالے. بعض تو ایسے ہیں جیسے دھاتیں ہوتی ہیں، جی، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا، کہ ان کو ہتھوڑوں سے جو ہے ہتھوڑوں سے کوٹا جاتا ہے. اور بعض ایسی ہے جنہیں کوٹا نہیں جاتا، جیسے اب یہ جو قیمتی پتھر ہے، فیروزہ ہے، لعل وغیرہ ہے، اس کو ایسے ہی نکالا جاتا ہے. بلکہ ہیرے کی بھی کانیں ہوتی ہیں، ڈائمنڈ کے جو ہے وہ لوگ تلاش کرتے ہیں. اور لوگ جو ہے ایک طرح سے خطروں میں کھیل کر، وہ جو اس میں کام کرنے والے مزدور ہوتے ہیں، کان کن ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا پہن کر سیفٹی کے ساتھ جو ہے ان میں اترنا پڑتا ہے. بعض اوقات کبھی کبھار کانیں جو ہے گر بھی جاتی ہیں، ملبے میں جو کچھ لوگ دب بھی جاتے ہیں. تو بہرحال زمین سے کتنی چیزیں جو ہے نا وہ لوگ حاصل کرتے ہیں. اب اس سے کیا کیا ہوتا ہے، لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ان سے کتنی ساری چیزیں بنتی ہیں، زیورات بنتی ہیں، برتن بنتے ہیں، دیگر اشیاء بنتے ہیں. اچھا، یہ ساری چیزیں جب آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پہلے انسان جب دنیا میں انسانی زندگی کا سلسلہ شروع ہوا، کہا جاتا ہے نا کہ انسان پتھروں کے زمانے میں تھا، جنگلوں میں رہتا تھا. تو جس انداز سے وہ زندگی گزارا تھا، جیسے جیسے اس کو مطلب یہ چیزیں ملتی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اس کو دماغ عطا فرمایا، عقل عطا فرمایا، تو عقل کا استعمال کر کے اور اللہ کی طرف سے یہ بات اس کو پہنچتی کہ اس چیز کا ایسا استعمال کرنا ہے، اس کا ایسا استعمال کرنا ہے. آگ پر جو ہے اس کو قدرت ملی، لکڑیاں جلا کر آگ اس نے جلانا شروع کی، تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے گرمی حاصل کرنا، اپنا کھانا وغیرہ اس پہ پکانا، گوشت کو بھوننا، یہ سب سلسلہ ہوا. جب وہ چاک پہیا بنانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر نقل و حمل کے ذرائع جو بن گئے، گاڑیاں بننے لگی، سواریوں کو استعمال کرنے لگا. تو اب یہ چاندی ہے، لوہا ہے، یہ ساری چیزوں کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، پیٹرولیم جو ہے آج وہ بھی زمین کے نیچے سے بڑی اس کی جو آج اس کے خام تیل نکالا جا رہا ہے، پیٹرول وغیرہ اس سے جو بن رہا ہے، دیگر اور جو چیزیں ہیں، گیسوں کا بھی ایسے سلسلہ ہے. تو یہ زمین سے، زمین کے اندر، اور ابھی تو آج جو موجودہ جو لوگ حاصل کر رہے ہیں، قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ بتایا گیا کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی. اللہ، یعنی اس وقت اتنی کثرت سے جو خزانے جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں نا، وہ بھی باہر آ جائیں گے لوگوں کے سامنے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ جو ہے، اور ہم نے لوہا اتارا اور اس میں سخت لڑائی یعنی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، تاکہ اللہ اس شخص کو دیکھے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. تو تفسیر صراط الجنان میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں یہاں اتارنا، لوہے کے لیے اتارنے کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اتارنے کے معنی ہے پیدا کرنا، یعنی اتارا گیا تو ایسا نہیں آسمان سے بلکہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، لیکن اتارنا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بابرکت چیزیں یہ آسمان سے زمین کی طرف اتاری ہیں. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ناظرین بھی غور سے سن لے. نمبر 1 لوہا، آئرن جو ہے، لوہا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے. نمبر 2 آگ، آگ سے آج دنیا فائدے حاصل کرتی ہے. نمبر 3 پانی، اور نمبر 4 نمک. یہ پانی بھی اتارا گیا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے اتارا گیا. پھر نمک جو ہے، آج کھانا کیسا ہی لذیذ بنا ہو، کیسی ساری چیزیں ہوں، اگر نمک ڈالنا بھول جائیں تو وہ کھانا جو ہے حلق سے نیچے نہیں اترتا، بڑا ایک دم بے مزہ لگتا ہے کہ یار پھیکا رہ گیا، ایک دم نمک جو ہے اس کے اندر ہے نہیں. تو آج یہ نمک کی ہمارے لیے لذت کا سبب ہے. لوہا آج ہماری کتنی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. آج بلکہ لوہے کو اگر ہم نکالیں نا اپنی مطلب زندگی سے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا.
آج یہ جو بلڈنگ بن رہی ہے اس میں لوہے کا استعمال، آج لوہے کے بڑے بڑے چینل، پلر، آج جو اوپر بلڈنگ کے جو بلاک بنتے ہیں تو سریا جو لوہے کی ہوتی ہے، بلکہ اس کی فیکٹریاں تو ایسے کام کرتی ہے کہ ان کے ہاں یو پی ایس وغیرہ سب لگے ہوتے ہیں، دیگر ایسا سسٹم کہ بھائی یہ ایسا کام ہے کہ بند ہی نہیں ہونا چاہیے، ڈبل 12 گھنٹے جو ہے نا یہ چلتا رہے کہ اس کا پروڈکشن اور اس کی کنٹینیو اس کی کھپت ہے کہ بھائی تعمیری کام میں استعمال ہو رہا ہے۔ پھر آج گاڑیوں کو لے لے، وہیکلس وغیرہ، اس کے اندر لوہے کا استعمال ہے، بہت ساری چیزیں ایسی کہ مطلب آج لوہے کو اگر ہٹایا جائے تو بالکل جیسے خالی ہو جائے گا معاملہ کہ بھائی ہم ایک قدم نہیں بڑھا سکتے، کوئی ہماری گاڑی نہیں بن سکتی، دیگر برتن لوہے کے ہوتے ہیں، جی کافی ساری چیزیں لوہے کی ہوتی ہیں۔ لوہا کہیں نہ کہیں جو ہے استعمال میں آتا ہے، اور آج کی ترقی میں بھی جو ہے نا بہت زیادہ، بلکہ معمولی سوئی سے لے کر بحری جہاز، ریلوے انجن، پٹریاں، اوزار، اب وہ الگ بات ہے کہ کوئی اسٹیل، کوئی اس پہ پلیٹنگ ہو یا کسی نہ کسی شکل میں وہ لوہے کی شکل میں جو ہوتا ہے، نٹ بولٹ ہے، آج وہ بھی اس پر پلیٹنگ کی جاتی ہے، وہ چمکدار ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے لوہا ہی ہوتا ہے۔ تو لوہے کی آج جگہ جگہ جو ہے وہ آج ضرورت اس کے اندر موجود ہے، اور یہ کیسی بڑی نشانی اور بابرکت نشانی جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، اس کی مطلب جو ہے فضیلت بھی بیان کی گئی کہ بابرکت چیز ہے یہ، اور اس سے ہم فائدہ ہے، تو یہ بھی اللہ کی کیسی نشانی۔ اتنی ساری یہ زمین کے اندر معدنیات میں بھی ایک یعنی پورا ایک ٹاپک اس کو ہم سمجھے کہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین سے جو نکلنے والی چیزیں ہیں، جو معدنیات ہیں، سونا چاندی ہے یا اس طرح کی جو چیزیں آپ سن رہے ہیں نا، اچھا پتھر جو نکلتے ہیں زمین سے اس کی بھی پوری ایک الگ داستان ہے۔ ہمارے یہاں راجستھان میں ایک شہر ہے مکرانہ، آپ نے شاید سنا ہوگا، نام ناظرین نے بھی سنا ہوگا، چھوٹا سا شہر ہے بظاہر، لیکن کمال ہے، خزانہ ہے، یعنی اس کے اندر ماربل جو نکلتا ہے نا، یعنی میں خود بھی گیا ہوں تو میں نے دیکھا وہاں پہ بڑی بڑی کانیں نا، یعنی نیچے زمین کے اندر وہ نکلتے جا رہا ہے۔ زمین آپ تھوڑا سا کھودنا شروع کرو تو پانی نکل آتا ہے نا، لیکن وہ ایسا ہے کہ اس کو کھودتے جا رہے ہیں تو وہ پتھر ہی نکلتا جا رہا ہے، اور اسے قیمتی پتھر ہوتے ہیں جو پوری ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر بھیجے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، مسجدوں کے اندر آپ دیکھ لیں، الحمدللہ گھروں کے اندر آپ کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے تو ماربل لگے ہوتے ہیں۔ یہ اتنے قیمتی پتھر، ایک سے ایک پتھر، یہ کہاں سے زمین سے نکل رہے ہیں اور یہ کھودتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا مطلب بہت زیادہ وہ نیچے ہو چکے ہیں، گہرائی ہو چکی ہے، وہ نیچے جانے کے لیے کرین لگائی ہوئی باقاعدہ، اس سے نیچے اتر کے جاتے ہیں، اور اس طرح کے سامان کیے ہوئے ان لوگوں نے، اور لیکن وہ جتنا بھی کھودتے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی آپ دیکھیں کہ وہ پتھر ہی نکلتا جا رہا ہے، قیمتی سے قیمتی۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، سبحان اللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دوبارہ ٹاپک کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ، اس سے پہلے آئیے آپ کی فرمائشوں کو شامل کرتے ہیں۔ ناظرین بھی انتظار میں ہوں گے کہ کتنی دیر ہو گئی ہمیں میسج کیے ہوئے، ابھی تک ہماری فرمائش شامل نہیں کی ہے، تو آئیے آپ کی فرمائشوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے ہمارے ناظرین ہم سے کچھ فرمائشیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام ہم لوگ سب ساتھ میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بہت اچھا چینل ہے، برائے مہربانی اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، یہ والی نعت سنا دیں۔ حسینی چینل یہ کوئی ہے، ماشاءاللہ انہوں نے یہ میسج کیا ہے، میں شکریہ بھی ادا کروں گا۔ ماشاءاللہ پروگرام ہمارا دیکھتے ہیں اور مل کر دیکھتے ہیں، بڑی بات ہے ماشاءاللہ، اسی طرح دیکھتے رہیں انشاءاللہ، دیکھتے رہیں گے۔ دیکھیں ہمارے ایف جی این چینل کا مقصد کوئی ظاہر دنیاوی کوئی مقصد تو ہے نہیں، مقصد یہی کہ اس کے ذریعے سے گھر بیٹھے آپ تک علم کی باتیں پہنچے، قرآن و حدیث کی باتیں پہنچے، اللہ و رسول کی باتیں پہنچیں، آپ خود بھی دیکھیں، دوسروں کو دکھائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اچھا اسی طرح پٹیل سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، یہ کہتے ہیں۔ عباسی صاحب کہتے ہیں یہ کلام سنا دیجئے، امنگ جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں، کیا ماشاءاللہ۔ سید اشرف السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، یہ نعت سنا دیجیے، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اللہ سب کو برکت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مزید فرمائشیں ہیں۔ السلام علیکم، یہ ممتاز پٹیل کہتے ہیں تیرا نام خواجہ معین الدین، یہ کلام سنا دیجیے۔ ماشاءاللہ فرمائش آ رہی ہیں، تو نعت خواہ سے گزارش کروں گا جو آپ سنانا چاہیں کلام۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری
جام میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میرے کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گے ہرے خزانے بتاؤ ہے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل عزت رب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے امنگے جوش پر آئے ارادے گد گداتے ہیں امنگے جوش پر آئے ارادے گد گداتے ہیں جمیلے قادر شاید حبیب حق بلاتے ہیں جگاتے
گے قسمت جگا دیں گے قسمت جگا دیں گے جس کی دم بھر میں جگا دیں گے قسمت جگا دیں گے جس کی دم بھر میں وہ جس کو چاہتے گے اپنے روزے پر بلاتے ہیں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سنبھل دو میں فقیر ہوں تمہارا سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا گے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل گئے تو رسول پاک کی آل گئے تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھے بے کسو کا خیال گے تو میرا بگڑا وقت سوار دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات گئے تیری ایک نگاہ کی بات گئے خواجہ ایک نگاہ کی بات گئے میری زندگی کا سوال گئے میری زندگی کا سوال گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت سارے کلام ایک ساتھ آپ کو سنا دیے ہیں نعتیں بھی ہو گئی استغاثے بھی شامل ہو گئے ماشاءاللہ منقبت غوث پاک بھی ہو گئی منقبت خواجہ صاحب بھی ہو گئی بہت ساری چیزیں الحمدللہ اس گلدستے میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور یقیناً یہ صرف آپ کی فرمائشیں تھی ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہمارے ناظرین یقیناً ہم سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کے کلام بھی شامل کریں گے تو الحمدللہ ہم نے آپ کے کلام بھی شامل کیے اسی طرح آپ ہمارے دیگر پروگرام جو ہوتے ہیں ایک نئی صبح کے انشاءاللہ جو ہوا کرتے ہیں لائیو تو اس میں آپ فرمائشیں کرتے رہا کریں انشاءاللہ ہم آپ کی فرمائشوں کو اپنے پروگرام کے ذریعے سے پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن آئیے دوبارہ بڑھتے ہیں اب کلام کے بعد پھر سے ہمارے مہمانوں کے کلام کی جانب ٹاپک چل رہا تھا زمین جو اللہ کی مخلوق ہے زمین میں کیا کیا ہے اس حوالے سے الحمدللہ بہت ساری گفتگو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کچھ چیزوں کا تو ہم نے ذکر کیا 2-3 چیزوں کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے جمادات پلانٹس ہیں پھر نباتات ہیں اور اسی طریقے سے معدنیات ہیں جو ہے سبحان اللہ زمین کے اندر کیسی اللہ پاک کی مخلوقات ہیں اچھا اعظم بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں نے ایک بیچ میں عرض بھی کیا تھا پہاڑ سبحان اللہ زمین جو ہے جس نے زمینوں کو ٹھہرایا ہوا ہے ان پہاڑوں نے تو کیا کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پہاڑ کیسی نشانی ہے پہاڑ بھی بہت عظیم نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ہم دنیا میں نظارے بھی کرتے ہیں اتنے بلند پہاڑ اتنی بلندیوں پر قائم بڑے بڑے پہاڑ ہم دیکھتے ہیں اور ان پہاڑوں سے ایک موٹیویشن بھی ملتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ڈاکٹر اقبال بھی کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان تو ارادے اتنے بلند ہونے چاہیے جیسے کہ ایک مضبوط پہاڑ ہے اور پہاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے اچھا دنیا کے اندر تقریباً 27% رقبے پر پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں دنیا کا جو رقبہ ہے اس میں 27%
پہاڑ اس کو بلکہ گھیرے ہوئے ہیں۔ کئی تو شہر ایسے ہیں نا کہ جو پہاڑوں پر ہی پورے بسے ہوئے ہیں۔ جی جی، ایسا بھی پہاڑوں ہوتا پہ بھی شہر بسے ہوئے ہیں، اور پہاڑوں سے بھی انسان کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے، اور اس پانی سے پہاڑوں کی وجہ سے دنیا کی تقریباً 50% آبادی پانی جو پیتی ہے وہ پہاڑوں کی نکلنے والے پانی کی وجہ سے پیتی ہے، اور باقی جو ہوتا ہے وہ آسمان سے نازل ہونے والا ہوتا ہے، یا جو جھیلوں میں جمع ہو جاتا ہے، سمندروں میں جمع ہو جاتا ہے، اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن 50% پہاڑوں سے نکلنے والا پانی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، فرمایا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑ کو میکھیں، یعنی پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میکھوں کی طرح زمین کے اندر گاڑ دیا۔ جس طرح کیل ہوتی ہے زمین روکنے کے لیے، جب زمین ہلتی ہے یا زمین مطلب قرار میں نہیں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر قائم کیا تاکہ زمین اپنے قرار میں آ جائے، زمین ہلنا بند کر دے۔ اچھا، پہاڑوں کی بقا اور پہاڑ اور کس وجہ سے وجود میں آئے، تو ایک تو پہاڑوں سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر رہ کر ان کی گفاؤں سے، اس کے اندر جو وادیاں بنائی جاتی ہیں، گفائیں بنائی جاتی ہیں، ان سے بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور پہاڑوں سے اور پتھروں سے نکلنے والے صاف و شفاف پانی سے بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان سے جھیلیں نکلتی ہیں، پہاڑوں کے درمیان سے ندیاں بہتی ہیں، پہاڑوں کے درمیان سے ہی چشمے پھوٹتے ہیں، تو ان سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، ایک یہ بھی کامن سا سوال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہاڑ پیدا فرمائے تو سب سے پہلے کون سے پہاڑ کو پیدا فرمایا؟ کیا بات ہے۔ تو آج ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سے پہاڑ کو زمین کے اوپر رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جبل ابی قبیس کو پیدا فرمایا، جبل ابی قبیس کو زمین پر رکھا، پھر اس کے بعد پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زمین میں سب سے پہلے بیت اللہ شریف کا ٹکڑا رکھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف کو بنایا۔ اس کے بعد دوسری جب زمین پھیلانی ہوئی تو زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں میں جو سب سے پہلے رکھا وہ جبل ابی قبیس کو رکھا، اور پہاڑوں سے ایک خاص طور پہ پہاڑوں کو انبیاء کرام سے بھی نسبت حاصل ہے۔ جب پہاڑوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو پچھلی قوموں کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں، جب انبیاء اکرام قوموں کے اندر تشریف لے کر آئے تو بہت سارے انبیاء اکرام سے پہاڑوں کو نسبت حاصل ہے، جیسا کہ جبل رحمت، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس پہاڑی پر قبول ہوئی تھی آ کر، جبل رحمت۔ اسی طریقے سے طوفان نوح جب آیا تھا تو طوفان نوح میں جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی پہاڑ پر جا کر لگی، اس پہاڑی کو دنیا جودی نامی پہاڑ سے یاد کرتی ہے، تو جودی نامی پہاڑ حضرت نوح علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے ایک پہاڑ پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس پہاڑ پر آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی نازل فرمائی تھی جس کو کوہ طور کہا جاتا ہے، جس پہاڑ کو کوہ طور کہا جاتا ہے۔ تو کوہ طور جب آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی کئی پہاڑوں کو نسبت حاصل ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی پہلی ملاقات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو پہلی ملاقات ہوئی وہ ایک پہاڑ پر ہوئی، اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا آغاز فرمایا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمانے لگے تو جب مکے سے مدینے کی طرف گئے تو راستے میں ایک گفا کے اندر ٹھہرے جس کو غار ثور کہا جاتا ہے، اور وہ اس پہاڑ کو کوہ ثور کہا جاتا ہے، تو جبل ثور کہا جاتا ہے، کوہ ثور۔ تو ایک پہاڑ وہ بھی ہے، کوہ ثور ہے، جبل ثور ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت جب فرمایا تو اعلان نبوت میں جو سب سے پہلا خطاب حضور نے کیا تو وہ جبل صفا پر کیا، کوہ صفا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا خطاب فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک پہاڑ تھا جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا پیار تھا، اور حضور کو بھی اس سے پیار تھا، اور اس کو بھی حضور سے پیار تھا، اور جب پہاڑوں کا نام آتا ہے تو اس پہاڑ کو ایک عظیم اور ایک الگ خاصیت حاصل ہے، ایک انوکھی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور وہ ہے جبل احد۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور پہاڑوں سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ پہاڑ جو ہے وہ ہوا کی رفتار کو روکنے اور اس کو کم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اعظم بھائی، یہ پہاڑ جو خاص طور پہ ہمارے ملک کی جو حفاظت کے لیے، جس کا ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا، پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا،
وہ سنتری ہمارا وہ پاسبا ہمارا. آج وہ ہمالیہ پہاڑ اور اس کی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی, سب سے اونچا پہاڑ, اور وہ بالکل ایک ہے نا محافظ کی طرح ہمارے ملک کے آگے کھڑا ہے, اور برفانی ہواؤں کو خود جھیلتا ہے, خود وہ برف سے ڈھکا, اس کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوتی ہے. لیکن آج ہمارے ملک میں اتنی سردی نہیں پڑتی. اگر شاید یہ پہاڑ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں ہمارے ملک کا جو ہے نا سردی کے حساب سے اور یہاں کا جغرافیہ, یہاں کے معاملات کچھ الگ ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک محافظ جو ہے وہ دیا ہے. تو پہاڑ جو ہے نا وہ ہواؤں کی رفتار کو, جی ہواؤں کی رفتار کو بھی روکتے ہیں. اسی طریقے سے پہاڑ کو لوگ جو ہے وہ سیاحت اور سیر و تفریح کا مقام بھی بناتے ہیں, لوگ گھومنے بھی جاتے ہیں. ایسی جگہوں پہ جانا چاہیے لیکن عبرت کی نیت سے جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم عظیم نشانیاں ہیں, اور یہ نشانیاں بتا رہی ہوتی ہیں کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. اس نیت سے انسان وہاں پر جائے گا اور وہاں پر اللہ کی تخلیقات میں غور کرے گا تو اس کے ایمان میں بھی مزید تکمیل ملے گی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. پہاڑوں کے حوالے سے سن کر بڑا مزہ آیا. بہت کچھ ہے پہاڑوں کے اندر, یعنی اگر ہم ایک ایک پہاڑ کو لیں جو دنیا کے مشہور پہاڑ ہیں تو ان کی ایک الگ اپنی ڈیٹیل ہے, ان کی ایک الگ ایک تفصیلات ہیں. بہت کچھ ہے ان پہاڑوں کے اندر. پہاڑوں سے جو کئی سارے ہیرے, کئی سارے جواہرات ان پہاڑوں کے نیچے, یعنی کئی لوگ جو ہے نا وہ پہاڑوں کے نیچے کھوج کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہاں سے پتہ نہیں کیا کیا وہ جواہرات اور ہیرے, مختلف طرح کے جو ہے نا وہ قیمتی پتھر پہاڑوں کے نیچے ہیں. باقاعدہ وہاں سے کھدائی ہوتی ہے, بہت کچھ وہاں سے نکلتے ہیں قیمتی قیمتی پتھر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں. کئی بزرگوں نے جو پہاڑوں پر اپنا مسکن بنایا, مزارات یہاں, جیسے حضرت حاجی ملنگ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا مزار بھی کافی اونچی چڑھائی پر پہاڑ پر ہے. اب تو لوگوں نے آسانی کے لیے بعد میں راستے بنتے جاتے ہیں, سیڑھیاں بنتی جاتی ہے, ورنہ دشوار گزار مقام پر بھی پہنچ کر اللہ کے ولیوں نے اسلام کی دعوت عام کی, نماز اور عبادت کا جو ہے گوشہ نشینی کے لیے پہاڑوں کو چنا گیا. گوشہ نشینی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکیلے عبادت کرنے کے لیے پہاڑوں کی غار جو ہیں ان غاروں کو چنا گیا. اس کے اندر یقیناً سکون ہوتا ہے. تو بہت سارے یہ دنیاوی کام بھی آتے ہیں, دینی کام کے لیے بھی یہ پہاڑ استعمال ہمارے ہوتے ہیں. اور دیکھنے میں ایک جو نا لگتے ہیں پہاڑ, ماشاءاللہ لوگ دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنی مخلوقات میں, اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں تفکر اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری چیزیں ہیں زمین کے اندر. ایک چیز بطور خاص اس کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے, اس کے بعد چونکہ ٹائم ہمارا تقریباً اختتام کی طرف ہے. زمین کے اندر یعنی ایک الگ میں کہوں کہ دنیا ہے اس کی, وہ ہے سمندر. یعنی دنیا کی تمام عجائبات یقیناً ایک سے بڑھ کر ایک ہے, لیکن سمندر کی ایک پوری اپنی دنیا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک اس کا الگ جہان ہے. کیا کچھ سمندر کے اندر نہیں, اتنی ساری سینکڑوں بلکہ ہزاروں قسم کی مخلوقات ان سمندر کے اندر پائی جاتی ہے. کیسے دیکھتے ہیں مظفر بھائی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کیسی عظیم نشانی ہے سمندر. بلکہ جو سائنس کے مطابق جو ہے نا زمین کا جو حصہ ہے وہ 21% حصہ جو ہے وہ خشکی کا ہے, اور 79% حصہ جو ہے نا یہ پانی پر مشتمل ہے, سمندروں پر مشتمل ہے. یعنی اتنا بڑا سمندر ہے, جتنی بڑی آج رقبہ پورا دنیا کا, اتنے سارے ملک ہیں, یہ سارے ملک مل کر جو جتنا حصہ کر رہے ہیں اس سے کئی زیادہ, اس سے 3-4 گنا تقریباً زیادہ یہ سمندر کا حصہ ہے. تو یہ بہت وسیع, جس طرح سے پہاڑوں کی بلندی ہے نا کہ پہاڑ اتنے اونچائی ہے, اتنی اس کی ہائٹ ہے, سینکڑوں ہزاروں جو ہے میٹر بلند چوٹیاں, تو اسی طرح سمندر بھی اتنے گہرے ہیں کہ بعض اوقات پہاڑوں سے زیادہ گہرائی سمندر کے اندر ہے. یعنی کوئی اگر جہاز ڈوبا, کچھ چیزیں ڈوبی, خزانہ ڈوبا, تو اس کو بعض اوقات لوگ تلاش بھی نہیں کر پاتے. اور جس طرح سے زمین پر زلزلہ آتا ہے, جب بڑی بڑی عمارتیں, بڑے بڑے پہاڑوں کا جو معاملہ ہوتا ہے, زمین جو ہل جاتی ہے, تو اسی طرح سمندر کے اندر بھی زلزلہ آتا ہے, اس کو سونامی کہا جاتا ہے. تو بہت تیز لہریں اور بہت موجوں کی طغیانی جو آتی ہے, بہت زبردست, اور اس سے بھی کبھی کبھار تباہی مچتی ہے. جو کنارے پر مطلب لوگ آباد ہوتے ہیں, اتنی تیز رفتار سے وہ پانی بڑھتا ہے کہ بعض اوقات آبادی کو بہا دیتا ہے, بلڈنگیں, عمارتیں وغیرہ گر جاتی ہے. تو سمندر خود جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ایک بہت زبردست ہے. اچھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے مسخر بھی کیا انسانوں کے لیے, یعنی انسان اس میں کشتی کے ذریعے, ظاہر ہے اب جب خشکی پر جانے کے لیے ذرائع ہیں بندے کے پاس, بائی روڈ وہ کار کے ذریعے, پھر ٹرینیں بنی ہیں, ہاں فضا میں سفر کرنا ہے تو ہوائی جہاز موجود ہے. تو اب پانی میں اگر سفر کرنا ہے, اکثر حصہ زمین کا جب پانی پر ہے, سمندروں پر ہے, تو اس میں چلنے کے لیے انسان کو جو ہے نا کشتی بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ہنر عطا فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ایک کشتی بنائی, اور لوگوں کو ایک بچانے کے لیے, صرف لوگوں کو ہی نہیں بلکہ جتنے نباتات, پرندے, حیوانات جو کچھ تھے, جب یہ طوفان آنے والا تھا
طوفان نوح جب تقریباً آپ نے 950 برس تک لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، لیکن بہت کم لوگ اس میں سے ایمان لائے۔ اب جب آپ کو یہ ہوا کہ اب آپ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں، تو آپ نے دعا کی ان کے لیے، مطلب ہلاکت کی دعا کی، اور جو ہے آسمان سے بارش، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ ایک کشتی بناؤ، ایسا گھر بناؤ جو پانی، آپ نے جب بنانا شروع کیا، آپ یعنی پیشے کے اعتبار سے آپ کارپینٹری کا کام کرتے تھے، لکڑے کا کام کرتے تھے، فرنیچر جیسے ورک ہوتا ہے، تو آپ نے جب کشتی بنانا شروع کی تو لوگوں کو یہ ہوا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی جو معاذ اللہ مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں ایسا گھر بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا۔ تو ان کو حیرت ہوتی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن وہ کشتی آپ نے ایسی بنائی، ایسا شاہکار تھی وہ کشتی کہ الگ الگ آپ نے منزلیں بنائے، پھر انسانوں کو رکھا، جانوروں کو رکھا، پرندوں کو رکھا، یعنی جتنی مخلوقات تھی جو اس کشتی میں رہی وہ محفوظ رہی، باقی سارے جو ہے نا وہ طوفان نوح میں غرق ہو گئے، اور پھر وہ کشتی جو ہے پہاڑ پر ٹھہری۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ہے جس نے تمہارے بس میں دریا کر دیا، تمہارے بس میں کر دیا، دریا کر دیا کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلے۔ یہ کشتیاں بھی چل رہی ہیں اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، اور یہ کشتی کی دعا بھی پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی جب کشتی چلتی تھی نا، اس کا انداز تھا، جب آپ اس کو چلانا چاہتے تھے تو آپ فرماتے تھے بسم اللہ، تو وہ چلنے لگتی تھی، پھر آپ فرماتے تھے بسم اللہ، وہ رک جاتی تھی۔ جیسے اس طوفان کے اندر بھی آپ اس کو کنٹرول کر رہے تھے، اس کو آپ چلا رہے تھے، اور یہ اس کی نسبت جو ہے اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کی، جو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ سرکار کے جو اہل بیت کے ساتھ ہوگا اور صحابہ کرام کی رہنمائی میں چلے گا، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اہل سنت کو الحمدللہ دونوں چیزیں حاصل ہے۔ اس میں آگے فرمایا گیا کہ اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ حق مانو۔ یعنی سمندر کو تمہارے قابو میں اس لیے دیا کہ تم تجارت کی غرض سے سمندر میں سفر کرو۔ آج خشکی میں تو آج بندہ سفر کرتا ہے، تجارت، بعض ایسے ملک ہیں جو سمندر پار، کہا جاتا ہے نا 7 سمندر پار ہے یہ ملک، بہت بیچ میں بہت گہرے سمندر ہیں، تو بعض اوقات اس میں خوف بھی ہوتا تھا، سمندری لوٹیروں کا بھی خوف ہوتا تھا، ڈوب جانے کا خوف ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی جو ہے فرمائی، اور لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی کہ اب وہ تجارتی بھی سفر کر رہے ہیں بحری طریقے سے، بحری جہاز کے ذریعے۔ تو لوگوں کی تجارت، ایک بڑی معاشیات کا جو سلسلہ جو ہے نا، یہ پانی کے راستے سے، اب بھی صحیح ہے، بوٹ کے ذریعے، بڑے بحری جہازوں کے ذریعے، بڑے بڑے شپ کارگو کے ذریعے جو ہے نا، وہ سامان لوگوں کا بڑا بڑا پہنچتا ہے، کنٹینر بڑے بڑے پہنچتے ہیں، اور اس طرح سے دنیا میں جو تجارت کا سامان جو ہے وہ چل رہا ہے۔ علی بھائی، اتنی ساری نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں سمندر ہے، کہیں پانی ہے، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان صرف اپنے اوپر غور کرے نا، کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ اتنے بڑے سمندر کو بھی کنٹرول میں لے لیتا ہے، اس کے اوپر کشتیوں کے ذریعے سفر کرتا ہے، یا پھر اس کے پہاڑوں پہ بھی کنٹرول حاصل کر لیتا ہے کہ بھائی اس پہ رہائش اپنی بنا لیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری نعمتیں اس انسان کے لیے بنائی ہیں، اشرف المخلوقات ہے یہ بندہ، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہی نعمتوں کے ذریعے، سمندر کے ذریعے، پہاڑوں کے ذریعے جب بندے کو عذاب میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، تو کوئی بڑی سی بڑی مطلب سمندر بھی اس کو نہیں بچا سکتا، کوئی بڑا سا بڑا پہاڑ بھی اس کو نہیں بچا سکتا۔ یہ نظارے ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ اگر آسمان سے اگر آگ برسا دی جائے تو پوری کی پوری بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اگر سمندر اپنی طغیانی پہ آ جائے، سمندر کے اندر بھمنڈر پیدا ہو جائے، سمندر کے اندر ایک طوفان پیدا ہو جائے، تو انسان کی کنٹرول سے باہر ہے، انسان کیا، وہ پوری پوری بستیاں تباہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور بنانے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ تو جب انسان عبادت سے بھٹکتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے، تو پھر آسمانی بلائیں اس کی طرف نازل ہوتی ہیں۔ ہمیں ان سب نعمتوں سے، اس تعلق سے بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور عبادت میں بھی لگنا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، مقصد وہی بات ہے نا کہ یہ سب چیزیں جو بھی ذکر کی گئی ہیں، کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے تو اس کا تعلق یعنی اس کے فوائد ہی انسان ہی کے لیے ہے۔ صحیح۔ بھئی پہاڑ سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان ہی اٹھا رہا ہے۔ اچھا، پھر یہ سمندروں سے فائدہ انسان، اب سمندروں کے اندر آپ دیکھیں نا، جو جانور کھائے جیسے مچھلی ہے،
سمندر کا جو حلال جانور ہے صرف مچھلی ہی ہے. ہاں اور مچھلی بھی اب وہ ہزاروں قسم کی شاید مچھلی ہوگی تو اب غلط نہیں ہوگا, ہزاروں قسم کی مچھلیاں ہیں سبحان اللہ, ایک سے ایک اللہ پاک کی وہ نعمت وہ کھائی جاتی ہے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے ہے. اچھا بلکہ دیگر بھی جو مخلوقات ہیں جیسے کیکڑے ہوتے ہیں تو بھی انسانوں کے کام میں آتے ہیں. اگرچہ کھانا ان چیزوں کو جائز نہیں ہے لیکن وہ انسانوں کے کام میں آتے ہیں, بہت طرح کے کام میں آتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے. انسان غور کرے کہ اللہ میرے رب نے میرے لیے آسمان بھی بنایا, میرے لیے پہاڑ بھی بنایا, میرے لیے درخت بنائی, میرے لیے سبزیاں بنائی, سب کچھ میرے لیے. اس کو اتنا احسان ہے, اتنا کرم اس کا, سبحان اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہ چاند اور سورج بنائے ہیں ضیاء کے واسطے, جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے, یہ ہیں سب تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. پورے پروگرام کا جو ہے وہ مقصد بیان. بالکل ایسا ہی ماشاء اللہ. ہم اللہ کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہو جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی اگر ہو جائیں انشاءاللہ تو بہت ساری برکتیں ملیں گی. الحمدللہ کوشش کی ہے کہ کم وقت میں بہت سارے گفتگو شامل کریں, اگرچہ کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں. ابھی تو نمک کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی, کئی ساری چیزیں باقی ابھی ہیں جن پر ہم گفتگو کر سکتے تھے لیکن چونکہ وقت اب اجازت نہیں دے رہا ہے, اتنے پر ہی بس کریں گے. بس میں آخر میں یہی آپ کو دعوت پیغام دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی میں غور کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اور یہ دیکھیں کہ میرے رب نے میرے لیے کتنے سارے انتظامات کیے ہیں. میرے رب نے میرے لیے اس پوری کائنات کو سجا دیا ہے مجھ گنہگار کے لیے. ہر طرف جس طرف آپ نظر دوڑائیں نا, اپنے آگے دیکھیں, پیچھے دیکھیں, دائیں دیکھیں, بائیں دیکھیں, اوپر دیکھیں, نیچے دیکھیں, جہاں دیکھیں چاروں طرف سے رب کی نعمتوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. تاجدار حرم اے شہنشاہ گدی, تاجدار حرم اے شہنشاہ گدی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دے ہو, نگاہ کرم ہم پہ سلطان دے, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ گئے کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں, دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبید اپنے ہونے کو مل جائے دو غز زمین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں, اے شفیع لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں
تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، یا اللہ پاک عز و جل ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے رب کریم عز و جل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرما. اے رب کریم عز و جل تیری توفیق سے ہم نے یہ پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کی، اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرما لے. اے رب کریم ہمیں تیرا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین عز و جل اس وقت ہمارے ساتھ جو دعاؤں میں شریک ہیں، رب کریم تیرے بندے تیری بندیاں جہاں سے بھی ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، اے اللہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد دور فرما دے. سب کی دلی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزویں پوری فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں پر رحم فرما. بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو